میں تنگی ہوگی، سکون نہیں ہوگا. تابیز بنا کے دے کوٹھے میں جی کھول لاگ رہی ہو رکھی ہے. اصل میں کہ دل میں بے چینی ہے. دل میں بے چینی کیوں ہے؟ دین سے غافل ہے، نمازوں سے دور ہے. اس لیے غفلت سے نکلیں. اور آخری بات، مجھے بچوں نے ایک اور سبجیکٹ بھی دیا تھا، تھی شراب. اسلام نے اس کو حرام کرنے کے لیے 3 بار آیتیں اتاری. قرآن نے شراب کو حرام کرنے کے لیے 3 بار قرآن کی آیتیں اتری. نفع کرتے ہو نا، اس میں نفع ہے. آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ اس میں نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. لیکن نفع کا مطلب یہ نہیں کہ شراب میں نفع ہے. نفع یہ تھا کہ جو شراب پیتے تھے تو پورا اونٹ کاٹتے تھے گوشت کھانے کے لیے، اور گوشت کھانے کے لیے جب اونٹ کرتا تھا تو بیچارے غریبوں کو فری میں مل جاتا تھا، تو فائدہ تھا. تو قرآن نے کہا تمہارے شراب میں یہ فائدہ تو ہے لیکن شراب کو جو نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو لوگوں کے دل میں کچھ بات آئی کہ شراب بری چیز ہے. کچھ دن گزرے، ایک صحابی جو ہے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، کہیں اور چلے گئے کہیں اور. تو کہا، قرآن نے منع کیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت آؤ. یہ دوسری آیت آئی، نماز کے قریب بھی مت آؤ. اب مسلمان نماز کے قریب نہ آئے، یہ آج ہمارے دور میں تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں کسی منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑ دے. اس لیے جب یہ کہا ہے تو لوگ سمجھ گئے یار یہ تو بہت بری چیز ہے، نماز سے ہی دور کر رہی ہے ہمیں. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. او مسلمانوں فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. او مسلمانوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ بہت گندے کام ہیں. رجس، گندا، بہت گندے ہیں. اور عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں لڑائے، تمہیں نماز سے روکے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل رکھے. وہ سب شراب سے کر لیتا ہے، وہ سب شراب سے کر لیتا ہے. کسی جرمنی کے ڈاکٹر نے لکھا ہے اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند کرو تو دنیا کی آدھی ہاسپٹلیں بند ہو جائیں گی، آدھے جیلیں بند ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آدھے تھانے بند ہو جائیں گے، آدھی جیلیں بند ہو جائیں گی، آدھی ہاسپٹلیں بند ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ شراب پی کر بیمار ہو کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں، شراب پی کر تھانے پہنچتے ہیں، شراب پی کر جیل میں جاتے ہیں. شراب کرنے والے کے لیے یہی کافی ہے. اتنی گندی چیز ہے شراب، اتنی سخت وعیدیں، نماز سے روکتی ہے. یہ قرآن نے بتایا. شرابی آدمی کا نقصان دنیا میں کیا ہوا کہ اس کے گھر میں چین سکون نہیں ہوگا. اگر میری بچیاں سن رہی ہیں تو میں صاف کہنا چاہوں گا، میری بچیوں رشتہ کرتے وقت وہ کیسا بھی مالدار ہو، خوبصورت ہو، لیکن اگر تمہیں پتا چلے تو شرابی ہے تو کبھی اس سے نکاح مت کرنا. کیونکہ شرابی آدمی کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، کبھی وہ اچھا بھائی نہیں بن سکتا، کبھی وہ اچھا باپ نہیں بن سکتا. شرابی آدمی کبھی اچھا ہسبینڈ نہیں بن سکتا. گھر تباہ ہو جاتا ہے ایک کی وجہ سے، فیملی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، عورت کے اوپر ظلم ہوتی ہے، وہ راتوں کو سسکتی اور بلکتی ہے، رو رو کے جائے تو جائے کہاں. یہ راجستھان کی ہے، یورپ کی ہوتی تو چپل مار کے چلی جاتی، یہ تو چپل مار کے راتوں رات چلی جاتی. لیکن شراب میں نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شیطان تو یہی چاہتا ہے تم لڑو، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے شراب کام کر رہی ہے، بیماریاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے شراب کام کر رہا ہے. غافل، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. بھلے مانس جو ہے، بھلے مانس اور برے مانس کی اس کو تمیز نہیں رہتی. بلکہ آپ نے وہ اگر کہانی پڑھی ہو، ایک نے زیادہ بوتلیں چڑھائی اور کہا، گھر آیا جھولتا ہوا اور بیوی کا ہاتھ پکڑا گیا، ماں جی تھارو کیا حال ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے. شراب میں یوں ہوتا ہے. بہت بری چیز ہے اور نماز سے روکتی ہے. اور فرمایا نبی نے
اگر کسی نے شراب پی تو 40 دن تک تو نماز قبول تو نہیں ہوتی. بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتی, جیسے سود ہے, 1 روپیہ کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن شراب کے بارے میں فرمایا 40 دن نماز بھی قبول نہیں ہوتی, اور اگر 40 دن کے اندر مر گیا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ چوری کرتا ہے یا زانی زنا کرتا ہے, شرابی شراب پیتا ہے, اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اور پھر وہ کتنا بڑا مہربان ہے, جب تیرا نشہ اترتا ہے تو ایمان کو واپس ڈال دیتا ہے. لیکن اگر واپس ڈالنے سے پہلے اسی نشے میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس بری چیز سے بچیں. دنیا کا بھی نقصان ہے, پیسوں کا نقصان. یہ زیادہ تر غریب لوگوں کا شوق ہوتا ہے. غریب لوگوں کا 300 کماتے ہیں, 290 شراب میں اڑا دیتے ہیں روزانہ. 300 کماتے ہیں اور 290 اسی لیے کماتے ہیں, صبح آج دھاڑی پہ جانا ہے, شام کو وہ چڑھانا ہے. گھر برباد ہو رہے ہیں, مال کا نقصان ہو رہا ہے, نسل کا نقصان ہو رہا ہے. ظالموں, اپنی نسل پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ اپنی سوسائٹی پہ کیوں نسل کرتے ہو؟ تیری تو کوئی عزت نہیں رہتی. لوگ تو کہتے ہیں نا یار اس فلانے کا بیٹا ہے, لوگ تو کہتے ہیں یار فلاں کا بھائی ہے, لوگ تو کہتے ہیں نا فلانے صاحب وکیل صاحب کا باپ ہے. ہم نے ریلوے اسٹیشن پہ یوں پڑا ہوا پایا, کس کا بیٹا تھا؟ جج صاحب کا بیٹا تھا, ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا. کیوں؟ خود تو برباد ہو رہا ہے, اوروں کو بھی برباد کر رہا ہے. اس لیے بچوں نے جو یہ تحریک چلائی ہے, میں 100 بار ان کو مبارکباد دوں گا. ایسی تحریکیں گلی گلی چلائیے, اور گلی گلی اور مسلمان معاشرے سے شراب کو بھگائیے. یہ انسانیت کا نقصان کر رہی ہے. بلکہ میں نے بچوں کو یہ بھی کہا تھا کہ تم جو ہے سنگٹھن بنا کے کام کرتے ہو تو اس میں مسلم لیبل کیوں لگاتے ہو, کہ مسلم یووا کمیٹی کیوں کہتے ہو؟ ارے کوئی ایسا نام لے آؤ جس میں سارے انسان شامل ہو سکیں, جس میں ہمارے ہندو بھائی شامل ہو سکیں. کیونکہ شراب کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, شراب کا مسئلہ انسانوں کا مسئلہ ہے. کبھی تم دہیج کا سبجیکٹ لاؤ گے تو دہیج بھی مسلمانوں کے لیے درد سر نہیں ہے, بلکہ سارے انسانوں کے لیے درد سر ہے. بہت پہلے انڈیا میں قانون بھی بنا تھا, لیکن وہ قانون چل نہیں پایا دہیج کے خلاف. تو آپ نے جو یووا بنائی ہے, آپ 1 بار 2 بار بیٹھ کے مشورہ کریں گے. میں تو رائے دے سکتا ہوں, حکم نہیں دے رہا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ دوبارہ آپ اس کا نام تھوڑا چینج کریے اور کامن نام رکھیے, جمہوری اس کا نام رکھیے, تاکہ ہم کل غیر مسلم بچوں کو پیغام دینا چاہیں, ان کو انوائٹ کرنا چاہیں, اور ان کے پڑھے لکھوں کو اسٹیج پہ بٹھا کر ہم ان کو سننا چاہیں, تو ہمارے پاس میں یہ مسلم والا, یہ اویسی نعرہ, یہ مودی نعرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس انسانیت کا پیغام ہونا چاہیے. ہمارا نبی کوئی مسلمانوں کا نبی نہیں تھا, ہمارا نبی انسانوں کا نبی تھا. ہمارے پاس جو کتاب قرآن ہے یہ مسلمانوں کے لیے گائیڈ بک نہیں ہے, یہ سارے انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے. ہمارے پاس جو میسج ہے وہ مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے, وہ سارے عالم اس انسان کے لیے ہے. یہ صرف میری رائے تھی. خیر یہ بہت بری چیز ہے, ایک روایت سنا رہا ہوں. نبی نے فرمایا شرابی آدمی کو جنت کی شراب نہیں پلائی جائے گی اگر چلا بھی گیا تو. جنت میں مشروب ہے, وہاں اللہ نے الگ الگ بنائی ہیں, لیکن جس نے دنیا میں پی اس سے وہاں محروم کر دیا جائے گا, اس سے محروم. بعض محدثین اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ جنت میں داخل ہی نہیں کرنے دیا جائے گا, کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد تو سب کی مرضی پوری کی جاتی ہے. وہ بھی کہہ اٹھے گا فلانی پیوں گا. لیکن بہرحال یہ محدثین کا جو ہے تبصرہ ہے. لیکن کتنی بڑی محرومی ہے کہ جنت کی مشروب سے, اس کے ٹھنڈوں سے, یہ گندی چیز ہے. کتنی گندی, اس کی سزا کیا رکھی, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ گندی کتنی ہے. نبی نے فرمایا دوزخ کے اندر ایک وادی ہے, اس کی بدبو اتنی خطرناک ہے کیونکہ اس میں وہ عورتیں ڈالی گئی ہیں جو دنیا میں زنا کرتی تھی, اور ان کی شرمگاہوں سے گندگی نکل رہی ہوگی جو نہر بن جائے گی. اس نہر کی اتنی بدبو اٹھے گی کہ سارے جہنمی, یہ حدیث ہے, اگر نبی کی حدیث نہیں ہوتی تو میں کبھی نہیں سناتا. مجھے بھی پتا ہے لوگ یار مول صاحب آپ نے شرم ہی چھوڑ دی. میں شرم نہیں چھوڑ رہا ہوں, یہ نبی کی حدیث ہے. اگر نبی کی حدیث نہیں ہوتی تو نہیں سناتا. نبی نے فرمایا نہر کی بدبو سے سارے جہنمی پریشان, وہ اپنا عذاب بھول جائیں گے یہ بدبو کیسی ہے. فرمایا کہ یہ زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا گند ہے جو نہر بن گیا ہے. کس سے پلایا جائے گا؟ اس سے پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتا تھا.
اس کو یہ کیوں پلایا یار؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے سب سے گندی چیز پی تو آخرت میں بھی اس کو سب سے زیادہ گندی چیز پلائی جائے. تو شراب سے توبہ کریں. یہ نماز سے روک دیتی ہے. شرابی آدمی شاید ہی شرم سے جمعے میں آتا ہو, نہیں آتا, اور 40 دن تو قبول نہیں ہوتی, اور وہ جمعے کے بعد پھر اور چڑھا لیتا ہے تو اگلا جمعہ بھی قبول نہیں. نقصان ہی نقصان ہے, دنیا کا نقصان, آخرت کا نقصان. اس لیے اس بری چیز کو جو ہے, اس سے جو ہے ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہوگا. میں بدگمان نہیں ہوں اپنے بچوں سے, یہاں اقبال نا امید نہیں اپنی قشتے ویراں سے, لیکن جہاں دنیا میں دیکھا ہے تو تھوڑی بہت لت ہمارے مسلم جوان بچوں میں بھی آ رہی ہے. اس لیے اس سے بھگائیں. کچھ بھی ہو جائے, شروع میں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, اگر پیتے پیتے بڑے ہو گئے تو چھوٹنا مشکل ہو جائے گی, اور آخرت کے عذاب بڑے سنگین ہیں. اس لیے اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے, آج ہی ارادہ کرے, بیمار ہو جا 3 دن ہاسپٹل میں سو لینا, لیکن شراب کو ہاتھ مت لگا. مر جائے تو جنت میں چلا جانا, خدا خوش ہو جائے گا, وہاں تیری امیدیں پوری ہو جائیں گی, لیکن یہاں دنیا میں شراب کو ہاتھ مت لگانا. تو آخری میسج یہ ہے کہ آپ سارے نماز کی پابندی کیا کریں, مسجد سے جڑے رہیں. ترقی آپ چاہتے ہیں نا, کامیابی کا راز قرآن بھی بتاتا ہے, لیکن ہم تو صرف واٹس ایپ کی خبریں پڑھتے ہیں. قرآن میں کامیابی کے فارمولے بتائے گئے ہیں. اگر کامیاب چاہتے ہو, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ نمازوں کو دھیان سے پڑھیں,